مجزوم جزم سے نکلا ہے، یعنی وہ فعل مضارع جسے جزم دیا گیا ہو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ فعل مضارع کی گردان جب اخف ہوتی ہے یا جب فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے تو وہ کیسا دکھتا ہے۔ اس کے لیے بالکل اسی طرح ہم فعل مضارع کی گردان کو 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی قسم جو ہے ان صیغوں پر مشتمل ہوگی جن کی ایک ہی طرز ہے، یذهب، 2 مرتبہ تذهب، اذهب اور نذهب۔ جب یہ 5 صیغے مجزوم ہوں گے تو یہ پیش کس سے بدلے گی؟ تو یہ پیش جو ہے یہ جزم سے بدل جائے گی، تو یہ بن جائیں گے جی یذهب، تذهب، اذهب اور نذهب۔ تو پہلی قسم کے 5 صیغے یہ جب مجزوم ہوں گے ٹھیک ہے، ان کے آخری حرف پر جزم آئی ہوئی ہے۔ اب دوسری رو میں ہم وہی صیغے رکھیں گے جن کے آخر میں آنی، اونا اور اینا کی آوازیں آتی ہیں۔ تذہبانی 1، تذہبانی 3، 2 اونا والے ہیں، اس میں ایک یذہبونا اور ایک تذہبونا۔ فعل مضارع کی پوری گردان میں صرف ایک صیغہ جو ہے وہ اینا والا ہے اور وہ ہے تذہبینا، باقی بچے 2 وہی جمع مؤنث کے صیغے، وہ تیسری رو میں آ جائیں گے، یذہبنا اور تذہبنا۔ پہلی رو کے صیغے ہم نے مجزوم کر دی ہیں۔ تیسری رو سے ہم شروع کریں گے۔ تیسری رو کے صیغے جب منصوب ہوئے تھے تو بھی بدلے نہیں تھے، مجزوم بھی نہیں بدلیں گے، تو یہ مرفوع، منصوب اور مجزوم ایک ہی رہیں گے تینوں فارمز میں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ اسم جو تینوں فارمز میں ایک ہی رہتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تو گویا یہ فعل مضارع کے مبنی ہے، یہ فعل مضارع کے مبنی ہے۔ آنی، اونا اور اینا والے جب منصوب ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ نون ڈراپ ہو گیا تھا آخر میں آنے والا۔ جب مجزوم ہوں گے تو بھی نون ڈراپ ہو جائے گا۔ یذہبا 3 دفعہ تذہبا، یذہبو اور ایک الف لکھا جائے گا، تذہبو اور ایک الف لکھا جائے گا، تذہبی اینڈ پہ یا آ گئی، اینڈ پہ یا کبھی بھی 2 نقطوں کے ساتھ نہیں لکھی جاتی، لہٰذا اس یا کو پوری شکل دے دی جائے گی تذہبی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جی منصوب اور مجزوم ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو سمپل سا جواب ہے جی، مضارع کو منصوب کرنے والے حروف الگ ہوتے ہیں، مجزوم کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ حروف یاد رکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بعد اگر یہ صیغے آ رہے ہیں یہ حروف منصوب کرنے والے ہیں یا مجزوم کرنے والے ہیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا۔ تو اب فعل مضارع کی پوری گردان جو ہے ہماری مجزوم ہو گئی ہے۔ فعل مضارع مجزوم کیوں ہوتا ہے؟ تو جس طرح فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے کچھ حروف تھے، اسی طرح فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے بھی کچھ حروف ہوں گے، اور ان حروف میں پہلا حرف جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں، وہ ہے لم۔ مجزوم تو کرتا ہی کرتا ہے، یہ معنوی تبدیلی کیا لے کے آتا ہے؟ معنی میں فعل مضارع کے کیا تبدیلی لاتا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بھی ہرگز نہیں کا مفہوم لاتا ہے، جس طرح لن لے کے آیا تھا ہرگز نہیں۔ لن نے کیا کیا تھا؟ اس نے فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیے تھے، یہ فعل مضارع کے معنی ماضی کے ساتھ خاص کر دے گا۔ یذہبو کے معنی کیا ہے؟ وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا۔ میں کہتا ہوں لن یذہبا، دونوں چیزیں نوٹ کریں، اس کا اثر مضارع منصوب، صحیح، اسے بھی میں ریڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر بھی آئے، وہ ہرگز نہیں جائے گا، ایکسیلنٹ۔ لم، اور اس نے کیا کرنا ہے مضارع کو؟ اس نے مجزوم کرنا ہے، لم یذہب۔ اب بھی ہرگز نہیں کا مفہوم کریں گے ہم، لیکن ماضی میں لم یذہب۔ اب آپ کہتے ہیں نا وہ ہرگز نہیں گیا، تو اردو میرا خیال ہے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، مزیدار نہیں ہے، یعنی وہ گیا ہی نہیں، وہ بالکل نہیں گیا۔ اب یہ بالکل کا لفظ آپ کو اردو ترجمے میں ایڈ کرنا پڑے گا۔ لم اشرب، پہلے لم کا اثر دیکھیں، فعل مضارع کو مجزوم کیا اس نے، بالکل کیا ہے۔ اشرب ہے، اصل میں کیا تھا؟ اشربو، اشربو سے یہ اشرب ہوا، اور لم اشرب کا مطلب کیا ہو گیا؟ میں نے بالکل نہیں پیا۔ اشرب میں فعل اور فاعل آ گئے ہیں نا، اب جس چیز کو پیا جائے گا وہ مفعول ہوگا، اور مفعول اعراب کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو میں مفعول لا رہا ہوں الخمر۔ اب کیا ترجمہ کریں گے؟ میں نے بالکل شراب نہیں پی۔ اشرب کا با ساکن ہے اور ال کا لام ساکن ہے، 2 ساکن آگے، اس کا حل آپ کو آتا ہے، کیا حل ہے احمد؟ پہلے والے ساکن کو زیر دے کے آگے ملاتے ہیں، تو لم اشرب الخمر، ادرسو اللغۃ العربیۃ۔ ہاں جی، آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے بالکل عربی نہیں پڑھی، لم لگائیں گے شروع میں، اور پھر ادرسو جو ہے یہ کیا بن جائے گا؟ مجزوم ہو جائے گا، ادرس بن جائے گا، اور ال کے ساتھ ملانے کے لیے اسے زیر دے گے، زیر دے دیں گے، لم ادرس اللغۃ العربیۃ، میں نے بالکل عربی زبان نہیں پڑھی۔ لم یلد،
فعل مضارع کو صرف نوٹ کریں کہ لم کی وجہ سے مجزوم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ مجزوم ہوا ہے. لم یلد، اس نے جنا ہی نہیں. لم یلد، اس نے جنا ہی نہیں. سمپل اگر لکھا ہوگا نا اس نے نہیں جنا تو وہ مفہوم نہیں پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، جو آپ کو لم کے بعد اندازہ ہوگا کہ لم یلد، اس نے جنا ہی نہیں، ولم یولد، اور نہ ہی اس کو جنا گیا.